اچھا علی بھائی، بچوں کو دینی تعلیم، ہمارا جو معاشرہ ہے، معذرت کے ساتھ آپ پتہ نہیں ایگری کریں یا عوام ایگری کریں مجھ سے، ہمارا جو سب سے کوڑ بچہ ہوتا ہے نا اس کو مدرسے بھیجا جاتا ہے، اور سب سے جو ٹیکنیکل بچہ ہوتا ہے اسے انگلش گرامر بھیجا جاتا ہے. یہ تھوڑا سا ڈبل اسٹینڈرڈ ہے. کیا اس بچے کو آپ پرائیورٹی پہ دینی تعلیم دلا ہی نہیں رہے کہ جو اچھی بہت تو اوپر آئے؟ تو دینی تعلیم کا طریقہ کار کیا ہے؟ اور بچے رو رہے ہوتے ہیں 3 سال کے، چلا رہے ہوتے ہیں اماں ابا، اور وہ اسکول چھوڑ کے آ رہے ہیں. اسکول کی صحیح عمر کیا ہے آپ کے حساب سے؟ اور دینی تعلیم پرائیورٹی کتنے 70% رکھے ہیں، دنیاوی 30%؟ ہمیں کیا کرنا ہے؟ یہ فزکس الجبرا کا آخرت میں ہم نے کیا کرنا ہے ان کا؟ آپ یہ بتائیں ذرا، اس کا بھی کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں یہ آپ نے 5-6 سوال ایک جگہ جمع کر دیے. ہاں جی، اس میں سب سے پہلے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم اپنے انٹیلیجنٹ بچوں کو مدرسے میں داخل کروائیں گے تو بعد میں جب مدرسے سے وہ فارغ ہوں گے تو ان کا جو ذریعہ معاش ہے وہ کیا ہوگا، یہ تو ذرا پہلے طے کریں. کیا وہ دین کو بیچیں گے؟ تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی حرام خوری ہمارا بچہ کرے، ہم تو نہیں چاہتے اس کی آخرت برباد ہو. تو اس لیے پھر یہ ضروری ہے کہ ہمارے مدارس کو اپنا تعلیم کا نظام اپ ڈیٹ کرنا چاہیے، تاکہ اگر وہ ایک عالم کی ڈگری لے کے نکل رہے نا تو پیرلل میں وہ ایم اے انگلش ہو، ایم ایس سی میتھمیٹکس ہو، یہ پیرلل میں لے کے چلے. ہمارے تو سارے اسٹوڈنٹس پڑھا لکھا طبقہ ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ڈگریوں کے بعد دین کا علم حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کر سکتے ہیں مدارس میں بھی پیرلل میں پارٹ ٹائم. کئی ایک علماء ہے جو اپنی پروفیشنل انجینئرنگ کی یا ڈاکٹری کی ڈگری کو لے کے انہوں نے پارٹ ٹائم میں عالم کی ڈگری بھی لی ہے، لیکن پروفیشن انہوں نے اپنا وہی بنایا، دین کا علم انہوں نے اپنے شوق سے حاصل کیا اور پھر لوگوں کو سکھایا. اس طرح کا معاملہ ہونا چاہیے. میں تو قطعی ساتھ میں نہیں ہوں کہ بچوں کو ٹوٹلی ایسی دینی تعلیم میں ڈالا جائے جس کے بعد وہ یہ ڈھونڈیں کہ اب ہم نے کس مسجد پہ قبضہ کرنا ہے اور اس مسجد کو جامع مسجد میں کنورٹ کرنا ہے تاکہ چندہ اور بڑھے، اس کے بعد کمیٹی کو توڑنا ہے تاکہ چندہ بک میرے پاس آ جائے، اور پھر ڈکلیئر تنخواہ ہوگی 25 یا 30 ہزار، اور جو خرچہ ہے وہ روزانہ کا 30 ہزار ہوگا. آپ مدارس کے جو بڑے بڑے علماء ہیں ان کا ذرا اگر آپ خرچہ دیکھیں روزانہ کا، بندہ حیران رہ جاتا ہے. ڈکلیئر تنخواہ کیا ہے ان کی؟ اسلام آباد میں بھی ہائیلی پیڈ اگر آپ کو کوئی خطیب ملے گا تو 50 ہزار سے زیادہ کا نہیں ملے گا، لیکن آپ ان کی گاڑیاں، ڈرائیورز بھی رکھے ہوئے ہیں اور ان کے بچوں کے پاس بھی گاڑیاں ہیں، وہ کہاں سے آ رہی ہیں؟ وہی چندہ. تو میں تو نہیں چاہتا کہ سولوشن یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں نا کہ آپ ٹوٹلی، میں تو جو براڈ بیس ایجوکیشن ہے جو غامدی صاحب نے سجیسٹ کی ہے کہ 12 سال ایک جیسی تعلیم ہونی چاہیے جی، اس کے بعد وہ بچہ ڈیسائیڈ کرے کہ اس نے کہاں جانا ہے. اسے دینی تعلیم بھی دی جائے، قرآن اس میں پورا کروایا جائے، فزکس کی تعلیم بھی ہو، کیمسٹری کی بھی ہو، پھر اس کا جو انٹرسٹ کا ایریا ہے اس میں وہ چلا جائے. اب دیکھیں سعودی عرب میں جو علماء دین ہے ان کو گاڑی بھی ملی ہوئی ہے، مکان بھی گورنمنٹ کی طرف سے ملا ہوا ہے. تو وہاں پہ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہم کسی مسجد میں خطیب یا امام لگ جائے، رسپیکٹ بھی ہے. اگر اس طرح کا معاملہ ہمارے ملکوں میں ہو پھر تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ اپنے بچوں کو اس لائن میں داخل کریں. لیکن اگر آپ یہ کہیں گے کہ یہ بیچارے پھر بجلی کے بل اور گیس کے بل کے ہی محتاج رہے یا پھر حرام خوری کریں جس طرح ان کے بڑے کرتے رہے، ٹھیک ہے، ہم تو نہیں یہ کہیں گے کہ وہ یہ کریں. آپ دیکھیں کہ ڈکلیئر تنخواہیں کیا ہے، مرتے ہیں تو ساسے کے پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں. اگر پیرلل میں کوئی بندہ کاروبار کر رہا ہے وہ تو سمجھ آتی ہے کہ اس نے کاروبار سے کمایا. ایک بندے نے مدرسے سے یا مسجد سے کمایا ہے اور اس کا مہینے کا لاکھوں کا خرچہ ہے، جبکہ ڈکلیئر تنخواہ 50-60 ہزار ہے، تو ظاہر پھر وہ حرام خوری کر رہا ہے. تو اللہ نہ کرے کہ اس طرح کی حرام خوری کوئی کرے. تو حال اس کا یہ ہے کہ پیرلل میں علم حاصل کیا جائے. اور آج تو علم ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے، اس وقت عربی کے بعد سب سے رچ زبان اردو بن چکی ہے، بلکہ کئی معاملات میں تو اردو زیادہ رچ ہو گئی ہے کیونکہ عربی میں مصنف ابن ابی شیبہ صرف رکھی ہوئی ہے لائبریریوں میں. ہماری جہاں اردو ترجمہ ہو کے آئی ہے ایک عام مسلمان تک بھی پہنچ گئی ہے. یعنی مسلمان جو اردو سپیکنگ یا اردو سمجھنے والے ہیں وہ زیادہ پریکٹسنگ ہے اس حوالے سے کہ وہ احادیث سے، قرآن کے تراجم سے استفادہ کر رہے ہیں ایز کمپیئر ٹو عرب مسلمانوں کے جو 20% ہے. 80% تو نان عرب ہے، ان 80% میں بھی آلموسٹ 50% جو ہے وہ اردو سپیکنگ، اردو جاننے والے لوگ ہیں. تو اس طریقے سے پیرلل میں علم حاصل کیا جائے. یہ بس ایک جذباتی جملے ہے کہ جی ہم اپنا نالائق بچہ جو ہے وہ مدرسے میں داخل کرواتے ہیں. میں کہتا ہوں نالائق کو بھی وہاں داخل کروائیں، اسے بھی کوئی ہنر سکھائیں کہ تاکہ وہ حلال کی کھائے. دین تو ماں باپ کو خود سکھانا چاہیے. ہمارے استاد ڈاکٹر سراج صاحب کہا کرتے تھے کہ ہر باپ کو اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھانا چاہیے، ہر بیٹے کو اپنے باپ کا جنازہ خود پڑھانا چاہیے. اس کو پروفیشن نہ بننے تھے.